السلام علیکم. پروفیسر عرفان اسلم ڈوگر, ڈپارٹمنٹ پی ایس. بیٹے, آج کا جو ٹاپک میں نے آپ کے لیے چنا ہے وہ ڈیولپمنٹ 5 ایئر پلان میں سے منصوبہ نمبر 4, 5 اور 6 ہیں. میرا بیٹا, اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ڈیولپمنٹ پلان 2, 7 اور 8 بتائے تھے. آج کا ٹاپک جو 5 ایئر ڈیولپمنٹ پلان کے متعلق ہے بھی بہت اہم ہے. آج میں ان تمام ڈیولپمنٹ پلان کے اہم نکات اور ان کی ناکامی یا کامیابی کی وجوہات بھی بتاؤں گا. تو سب سے پہلے میرا بیٹا پلان 4 جو ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں, جو کہ بھٹو صاحب کے دور حکومت میں لایا گیا اور اس کا ٹائم پیریڈ تھا 1970 to 1975. اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا میرا بیٹا کہ اس پلان پہ جو کام ہوا, جو پالیسی ترتیب دی گئی, وہ آفٹر 1971 سے لے کے 1975 کے درمیان ہی جو ایک ٹائم پیریڈ تھا اس میں ہی پالیسی ترتیب دی گئی تھی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ہم سے الگ ہوا 71 میں, اور اس کے بعد ہی اس منصوبے پہ کام ہوا. جب آئین بنا, نئی قومی اسمبلی وجود میں آئی, نیا سینٹ وجود میں آیا اور ایک جمہوری حکومت کو موقع دیا گیا کہ وہ عوامی فلاحی منصوبے جو ہیں وہ بنائے. اب اس پلان میں جو پلان نمبر 4 ہے, اس کے مقاصد کیا تھے اس پہ بات کر لیتے ہیں میرا بیٹا ون بائی ون. دیکھیں, سب سے پہلے ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ قومی پیداوار میں اضافہ کریں گے, جو کہ انہوں نے جو اس میں فگر پوائنٹ آؤٹ کی وہ دی کہ 6.5% پر ایئر, ہر سالانہ, ہر سال اتنا اضافہ ہم کر لیں گے قومی پیداوار میں. 6.5 کے نیئر انہوں نے جو اپنا پرسنٹ فگر جو ہے وہ بیان کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ جاب اپرچونٹیز جو ہیں اس کے مواقع پیدا کریں گے. اب میرا بیٹا, جو مواقع پیدا کیے جائیں گے یا کیے گئے اس حکومت کی طرف سے, وہ انہوں نے کہا کہ 75 لاکھ نوجوانوں کو اپرچونٹیز پرووائڈ کی جائیں گی. اس طرح ان امپلائمنٹ میں کمی آئے گی اور غربت میں کمی آئے گی, اور اس طرح عوام جو ہیں ان کی جو ایک کوالٹی آف لائف ہے وہ اپ لفٹ ہوگی. تو یہ پلان بنایا گیا تھا کہ اس کے لیے ایسے منصوبے لائے جائیں گے کہ نوجوانوں کو مواقع ملیں جاب کے حوالے سے. اس کے علاوہ میرا بیٹا, اس پلان میں, پلان نمبر 4 میں یہ پلان ترتیب دیا گیا, ارادہ کیا گیا, پالیسیز جو ہیں وہ ترتیب دی گئیں کہ ایسی ریفارم لائی جائیں, اس طرح کے منصوبے لائے جائیں جس سے قومی آمدنی میں اضافہ ہو. جب قومی بجٹ میں اضافہ ہوگا, جب ریونیو میں اضافہ ہوگا, تو قدرتی بات ہے کہ پر یا فی کس آمدنی جو ہے اس میں بھی اضافہ کرنا حکومت کے لیے پاسبل ہو جائے گا. تو حکومت نے اس طرح کا ارادہ کیا, پلان کیا.
اور میرا بیٹا اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ سالانہ کے حوالے سے بات بولی گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ پر ایئر چاہتے ہیں کہ ایک اچھی اماؤنٹ جو ہے اس میں اضافہ ہو، لیکن یہاں وہ اماؤنٹ جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کی گئی اس پلان میں کہ وہ اماؤنٹ کیا ہوگی، وہ پرسنٹیج کیا ہوگی، کتنے پرسنٹ جو ہے کسی کی بھی سیلری میں سے انکریمنٹ جو ہے وہ ایڈ کر کے انکلوڈ کر کے اضافہ کیا جائے گا، اس بات کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا گیا۔ اس میں اتنا ہی بیان کیا گیا کہ ایک اچھی اماؤنٹ، ایک اچھا اضافہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس پلان 4 کے اندر بیان کیا گیا کہ اناج کی پیداوار میں پر ایئر ہر سال سالانہ کے حوالے سے بات کی گئی کہ 85 لاکھ ٹن اضافہ کیا جائے گا۔ اب اس پہ بھی بات کر لیں گے آگے چل کے کہ وہ اضافہ ہوا یا نہیں ہوا۔ اس کے بعد بات کی گئی میرا بیٹا کہ سماجی انصاف قائم کیا جائے گا۔ اب سماجی انصاف کیا ہے؟ ایسی پالیسیز لائی جائیں گی جس سے میرا بیٹا دیکھیں، جب آپ میرٹ لے کے آتے ہیں، جب آپ تعلیم کے مواقع آپ کی حکومت کی طرف سے جو ہیں وہ پیدا کیے جاتے ہیں، صحت کے مواقع جو ہیں وہ اپنی عوام کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں حکومتی سطح پہ، جب حکومتی سطح پہ پینے کا صاف پانی پرووائڈ کیا جاتا ہے، روڈ نئے بنائے جاتے ہیں اور عوام کے لیے پارک بنائے جاتے ہیں، میرٹ وہاں جو ہے اس کی ریٹ ہوتی ہے، عدل و انصاف وہاں پہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی قدرتی بات ہے جب یہ تمام چیزیں ہوں گی، میرٹ، عدل و انصاف، مساوات، رواداری، تو کیا ہوگا؟ ڈیولپمنٹ ہوگی، ڈیولپمنٹ ہوگی، حقدار کو حق ملے گا، جس کے نتیجے میں ملکی ترقی میں بھی اضافہ ہوگا۔ ملکی ترقی بھی جو ہے اس کی بھی جو سپیڈ ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہو جائے گی۔ تو ایسی پالیسیز جو ہیں وہ لاگو کی جائیں گی جس سے یہ تمام چیزوں کو اچیو کیا جائے۔ امیر اور جو غریب عوام ہیں ان کے درمیان جو ایک گیپ موجود ہے اس کو جتنا بھی منیمائز کرنا حکومت کے لیے پاسبل ہوا تو حکومت وہ اس کو لاگو کرنے میں 1 منٹ کی بھی دیر نہیں کرے گی۔ تو ایسی پالیسی انہوں نے کہا بھٹو صاحب کے دور حکومت میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم برآمدات میں جو ہے وہ اضافہ کریں گے۔ اب دیکھیں، برآمدات میں اضافہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی قومی آمدنی میں اضافہ ہونا۔ جب برآمدات میں اضافہ ہوگا تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کی قومی جو انکم ہے، جو آپ کا ریونیو جمع ہوتا ہے سالانہ، وہ انکریز کر جائے گا، اور جب وہ انکریز کر جائے گا تو اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ پیسے موجود ہوں گے، اتنی بڑی اماؤنٹ بجٹ موجود ہوگا کہ آپ فلاحی کاموں کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے جو منصوبے بھی لگانا چاہتے تھے وہ لگانا آپ کے لیے پاسبل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو 8.5% پر ایئر، ہر سال سالانہ کی بات کی جا رہی ہے۔ اب اگر میں اس کو ملٹیپلائی کروں تو میرا بیٹا 5 سالوں پہ تو یہ نیئر آپ کہہ لیں کہ 42.5% بنتا ہے جو برآمدات ہیں۔ تو اگر ایک حکومت 5 سالوں میں 42.5% اپنی برآمدات میں اضافہ کر لیتی ہے تو سمجھے یہ ایک بہت بڑی ڈائنامک تبدیلی ہے، ایک بہت بڑی پازیٹیو تبدیلی ہوگی ملک کے لیے۔ وہ تو ملک بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو جائے گا۔ تو بہت بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ یہ ارادہ کیا گیا اس حوالے سے۔ اور اس کے لیے میرا بیٹا جو رقوم ہیں، جو بجٹ اس کام کے لیے الاٹ کیا گیا، اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حجم، والیوم 75 بلین جو ہیں روپی وہ اس میں الاٹ کیے گئے، جس میں سے 49 بلین جو ہیں وہ گورنمنٹ کی سطح پہ، اور اس میں جو ہیں نیئر ٹو 20 آپ کہہ لیں 5.5 جو ہے 25.5 کے نیئر جو بلین روپی ہیں وہ
پرائیویٹ جو ڈپارٹمنٹ ہیں حکومت کے ساتھ جو کام کر رہے تھے ان کے لیے الاٹ کیا گیا، ان کی بہتری کے لیے۔ اب یہ تمام پلان جو ہیں اس حکومت میں ہوئے۔ اب بیٹا اس کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں؟ میں ایک بات بڑی کلیئر کٹ بتا دینا چاہتا ہوں، ہمارے ملک میں یا دنیا میں بھی، پہلے کیونکہ بات ہمارے اپنے ملک کی ہو رہی ہے اس لیے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ پہلے اپنے ملک کی ہی بات کی جائے۔ دیکھیں، ہر جو 5 ایئر ڈیولپمنٹ پلان ناکام ہوا تو اس کے بعد ہر حکومت نے چند ایسی وجوہات بیان کی کہ جی انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی اتنے اچھے تعلق جو ہیں وہ قائم نہیں تھے، جس وجہ سے فوجی بجٹ میں بے پناہ اضافہ کرنا پڑا۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی تھی، کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آبادی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا جی، ہم نے تو بہت پلان کیا لیکن ان دا مین ٹائم آبادی میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ وہ چیزیں ہم میٹ نہیں کر پائے اس طرح جیسے ہم نے ارادہ کیا تھا۔ اب اس کے بعد بھی کہا جاتا ہے بعض دفعہ کہ عالمی سیاسی حالات یا ملکی حالات اس طرح کے ہمیں ملے جس بنا پہ ہم اپنے پلان کو یعنی ڈیولپمنٹ 5 ایئر پلان جو ہے اس کو بہتر انداز سے اچیو کرنے میں ناکام ہو گئے۔ تو یہ وجوہات بولی جاتی ہیں، اس کے اندر بھی یہی حالات بولے گئے کیونکہ ہمارا ملک بنا، ٹوٹ گیا، الگ ہو گیا، بنگال ہم سے الگ ہوا، ہم نے بھٹو صاحب کی حکومت نے نیا آئین جو ہے وہ عوام کو دیا، نیا آئین بنا، قومی اسمبلی کے ساتھ سینٹ کا ایک نیا ادارہ آئین کے مطابق 1973 کے آئین کے مطابق وجود میں آیا۔ تو اس کے بعد ایک نیا ڈھانچہ اور حکومت کی جو توجہ تھی وہ ایک کام پہ نہیں تھی، اس نے آئین بھی بنایا، اس نے سینٹ کا نیا ادارہ بھی انکلوڈ کروایا، تو اور بھی مسائل تھے، عوام کو مینٹلی اپ لفٹ بھی کیا، ان کو دوبارہ اعتماد بھی دیا، اور یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اس کی وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں نئے پلان کی طرف۔ 5 سالہ منصوبہ جو ہے یہ جنرل ضیاء کے دور حکومت میں جو ہے یہ بنایا گیا، اور اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 1978 ٹو 1983 کے درمیان جو ہے یہ ٹائم پیریڈ ہے اس کا۔ اب اس منصوبے میں کیا ایسے بڑے بڑے جو مقاصد ہیں ان کو جو ہے وہ چنا گیا کہ ہم ان مقاصد جو ہیں ان کو حاصل کر لیں گے، اچیو کر لیں گے، اس پہ بات کر لیتے ہیں میرا بیٹا۔ سب سے پہلے اس میں بولا گیا کہ قومی آمدنی میں، قومی پیداوار میں، آمدنی بیٹا پیداوار، اگر آپ کی قومی پیداوار برآمدات انکریز ہو جاتی ہیں تو قومی آمدنی الٹیمیٹلی اپنے آپ جو ہے انکریز کر جاتی ہے۔ تو اس پلان میں کہا گیا تھا کہ قومی پیداوار میں اضافہ کیا جائے گا۔ وہ اضافہ بولا گیا کہ 7.2% سالانہ۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اس پلان میں پر ایئر کے حوالے سے بیان کیا جا رہا تھا کہ 7.2% پر ایئر اضافہ کیا جائے گا قومی پیداوار میں۔ اب اگر میں اس کو مان لیتا ہوں کہ 7.2 تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کہہ لیں کہ یہ بھی جو ہے اچھی ایک فکر بن جاتی ہے، 36 کے نیئر چلا جاتا ہے یہ جو ہے اضافہ ہے 5 سالوں کے بعد۔ تو یہ بہت بڑا اضافہ ہے کہ آپ مور دین 1/3 اگر میں کہوں 3 تو آپ ٹوٹل جو آپ کا بجٹ ہے اس کا 1/3% جو ہے آپ نے ارادہ کیا تھا، پلان کیا تھا کہ آپ اس کو اچیو کر لیں گے 5 سالوں کے بعد قومی پیداوار کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہم صنعتی جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے، ترقی ہے، اس کی طرف توجہ دیں گے، اور اس کی بھی پیداوار جو ہے ہر سال سالانہ کے حوالے سے بیان کیا گیا تھا اس منصوبے میں کہ 10% اضافہ کیا جائے گا۔ اب 10% اضافہ کا مطلب ادھر بھی بے بنتا ہے کہ نیئر ٹو 50
کہ آپ کی جو صنعتیں آج 71 کے اندر جو کام کر رہی تھیں ان میں 75 کے اندر 50% اضافہ ہو جائے گا. تو 50% ان کی جو صنعتوں میں اضافہ ہوگا تو پیداوار میں کتنا اضافہ ہوگا. آپ کی 50% جو آپ کی پیداوار ہے ان جو ہمارے صنعتی یونٹ تھے وہ بھی اضافہ ہو جائے گا. تو پیداوار میں بھی 50% اضافہ ہوگا. بہت بڑی بات بیان کی گئی اس پلان کے اندر. اس کے علاوہ کہا گیا کہ جو اناج ہے، اناج میں ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، ہم اپنے آپ کو اس سطح پہ لے جائیں گے. ایسی ہم زراعت کے حوالے سے زرعی ریفارم لے کے آئیں گے اور جس سے آپ کا جو زمیندار ہے اس کی جو حالت ہے وہ بہتر ہوگی، اس کی جو مالی حالت ہے بہتر بنائی جائے گی، جس سے کنفرم بات ہے کہ وہ اور ڈیووٹیڈ ہوگے جو ہے اپنے کام کو پرفارم کرے گا، جس سے اناج کی پیداوار میں اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ اعلیٰ کوالٹی کا بیج پرووائڈ کیا جائے گا، منڈیوں کی رسائی بہتر کی جائے گی. اس کے علاوہ سپرے کے حوالے سے اور اس کے علاوہ بینک سے لون کے حوالے سے ایسی پالیسیز بنائی جائیں گی کہ چھوٹا جو ذمہ دار ہے اس کو فائدہ پہنچے، فائدہ پہنچایا جائے، جس سے ہم جو ہیں دوسرے ملکوں سے اناج درآمد نہ کریں. تو ہم نہ صرف انڈیپینڈنٹ ہو جائیں اناج کے حوالے سے، ایون باہر کے ملکوں کو بھی اناج جو ہے وہ اگر ہم برآمد کرنا چاہتے تو وہ بھی کر لیں. تو یہ پلان ترتیب دیا گیا تھا. اس میں کہا گیا کہ ہم سالانہ 6% سالانہ ہر سال 6% اپنے اناج کی پیداوار میں اضافہ کریں گے. اس کے علاوہ میرا بیٹا کہا گیا کہ جو ہمارے ایسے علاقے دیہی علاقے ہیں جن میں آپ کہہ لیں کہ تعلیم کے مسائل ہیں، تعلیمی ادارے نہیں ہیں، ہاسپٹل نہیں ہیں، پینے کا پانی وہاں موجود نہیں ہے، تو اس حوالے سے بھی فردر حکومت کی طرف سے کام کیا جائے گا، یہ بھی ارادہ کیا گیا. اس کے علاوہ جو اربن علاقے ہیں، جو ہمارے میجر سٹیز ہیں بڑے، ان کے حوالے سے کہا گیا کہ وہاں پینے کا جو صاف پانی ہے اس حوالے سے منصوبے جو ہیں لگائے جائیں گے، اور جو موومنٹ ہے، روڈ ہیں، جو برج ہیں، ان کو بہتر کیا جائے گا، تو ان کا بھی ڈھانچہ ہم بہتر بنائیں گے. تو جو میں نے ابھی پریویس پوائنٹ میں یہ بات بیان کی ہے اس میں ایک پوائنٹ اگر میں اور ایڈ کر دوں، دیکھیں یہ دونوں پوائنٹ بڑے اہم ہیں. ہمارے جو ڈیولپ علاقے ہیں، ہمارے انڈر ڈیولپ علاقے ہیں، دونوں کے حوالے سے یہ پلان جو ہے وہ ترتیب دیا گیا تھا. اس میں کہا گیا ہاسپٹل بنائیں، اس میں کہا گیا پسماندہ علاقوں میں تعلیمی ادارے بنائیں، پینے کا صاف پانی، روڈ. یہ اس لیے بیٹا پلان کیا گیا کہ وہاں کی آبادی موو کر کے بہتر جو فیسلٹیز ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اربن علاقوں میں آ کے آباد نہ ہو جائیں. اس سے کیا ہوگا کہ ایک بوجھ آئے گا، ایک آپ پہ جو ایک فلو آئے گا آبادی کا ان علاقوں میں، اربن علاقوں میں، اس سے جو پہلے سے وہاں فیسلٹیز موجود ہیں اربن علاقوں میں اس میں کمی واقع ہو جائے گی، جس سے وہ ان کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بھی کمپرومائز ہوگی. تو بہتر ہے کہ آبادی مائگریٹ نہ ہو، جو دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کو وہاں پہ ہی اسی طرح کی محدود پیمانے پہ تمام فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کر دی جائیں، اور جو ہم نے اربن علاقوں میں بڑے پیمانے پہ، کیونکہ آبادی بڑی ہے تو بڑے پیمانے پہ ہوگی، بڑے پیمانے پہ پرووائڈ کی ہوئی تھیں یا ارادہ کیا تھا کہ یہ ان 5 سالوں میں پرووائڈ کر دیں گے. اب آتے ہیں آگے کہ دیر پا ترقی کے منصوبے جو ہیں وہ اس میں ہم نے جو ہے پلان کیا کہ ایسے منصوبے لگائیں گے جس کے اثرات میرا بیٹا صرف اسی 5 سالہ منصوبوں کے اندر ہی آپ کو نہ ملیں. آئندہ بھی اگر یہ حکومت چلی بھی جاتی ہے تو ایسی بنیادوں کا تعین کر دیا جائے جس کے نتیجے میں آپ یہ کہہ لیں کہ بعض میں بھی حکومتوں کے لیے آسان ہو جائے کہ وہ ترقی کے جو دیر پا منصوبے ہیں ان میں اور فردر کام کر کے انہیں ملک کی ترقی کے لیے کارآمد بنا دیں. اب میرا بیٹا ہم آ جاتے ہیں
اس میں برآمدات میں اضافہ. اب برآمدات میں اضافے کے حوالے سے اس پلان میں کہا گیا کہ ہم 11% جو ہے وہ پر ایئر سالانہ اضافہ کریں گے. یہ بہت بڑی فگر ہے میرا بیٹا. اگر پر ایئر کے حوالے سے بولا جائے تو 11% پر ایئر اضافہ کیا جائے گا. یہ پلان کیا گیا. اور اگر میں اس کو 5 سالوں پہ بولوں تو یہ 55% بنتا ہے کہ آپ 55% جو ہیں 5 سالوں میں برآمدات میں اضافہ کر دیں گے. مور دین ہاف. اگر میرے پاس ایک مثال دے رہا ہوں کہ 100 روپی ہیں تو 5 سال بعد میرے پاس 155 روپی ہوں گے. تو ہر ایئر میرے پاس 11% روپی جو ہیں وہ اضافہ ہوگا. تو یہ ایک اضافہ، بہت بڑے اضافے کی بات اس میں کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ میرا بیٹا بات کی گئی کہ پیٹرولیم کی پیداوار میں اضافہ کیا جائے گا. اب پیٹرولیم کی پیداوار میں اضافہ کیسے کیا جائے گا اس پہ بات کر لیتے ہیں. کہا گیا کہ بیٹا ایسی پالیسیز لائی جائیں گی حکومت کی طرف سے. مثال کے طور پہ کہا گیا کیونکہ ہمارا ملک جو ہے میرا بیٹا، ادھر ہم اپنے مقامی سطح پہ تیل کی پیداوار، پیٹرولیم آئل جو ہے وہ پیداوار اس کی حاصل نہیں ہوتی تھی اس ٹائم. تو تمام کا تمام جو ہے پیٹرولیم آئل جو ہے اس کو دوسرے ملکوں سے پرچیز کرنا پڑتا تھا. تو ایک بہت بڑا ریونیو، بہت بڑی اماؤنٹ وہ ہمیں دوسرے ملکوں کو دینی ہوتی تھی پیٹرولیم آئل لینے کے لیے. اور اس طرح ہمارا قومی جو ایک بجٹ ہے، جو ہمارا ریونیو ہے، اس کا جو والیوم ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا. کیونکہ اگر ہم باہر چیز بیچیں گے تو ہمارے ملک میں ہماری قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا. اگر ہماری برآمدات اوپر جاتی ہیں تو ہمارا قومی بجٹ بھی اوپر جائے گا. اگر ہماری درآمدات اوپر جاتی ہیں تو ہمارا قومی بجٹ نیچے آئے گا، کیونکہ ہم نے باہر پیمنٹ کر کے ہی کوئی چیز لی ہے. تو پیمنٹ دینے سے ہمارے پاس جو اماؤنٹ ہے اس میں کمی واقع ہوگی میرا بیٹا. تو کہا گیا کہ 33% جو ہے 33% جو ہے وہ ہمارے جو پیٹرولیم کی پیداوار ہے وہ ملکی سطح پہ ہی حاصل کی جائے گی. اور اس کے لیے پالیسیز ترتیب دی جائیں گی. اور اس کے لیے پالیسیز جو ہیں وہ ترتیب دی جائیں گی. ڈھونڈا جائے گا آئل کو اپنے ملکی سطح پہ. اور اس طرح ہمارا جو قومی بجٹ پہ ایک بوجھ آتا ہے، جو چیزیں ہم باہر سے لاتے ہیں اس میں کمی آئے گی. اور وہی اماؤنٹ جو ہے وہ عوام کے فلاحی منصوبوں میں ہم یوز کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اب میرا بیٹا اس میں یہ بھی بات بیان کی گئی کہ پر انکم جو فی کس آمدنی میں اضافہ کیا جائے گا. اور 9.2 کے حوالے سے بات ہوئی ہے، سالانہ بات ہوئی ہے. اور اگر اس کو بھی میں بیان کروں تو یہ بھی کوئی سمجھ لیں کہ کوئی 45% 47% کے نیئر چلی جاتی ہے تو 5 سال کے بعد. تو یہ بہت بڑا اضافہ ہے کہ آج جو ایک بندہ گورنمنٹ سے جو بھی سیلری لے رہا ہے، جو بھی اس کو اپنا اماؤنٹ دی جا رہی ہے اس کے کام کی وجہ سے، وہ 5 سال بعد اس میں نیئر ٹو 50% اضافہ ہو جائے گا. تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ کوالٹی آف لائف کو بہتر بنانے کے لیے بہت ہی ایک بڑا ایک پلان تھا کہ فی کس آمدنی میں 9.2% سالانہ اضافہ کیا جائے گا. اب توانائی کے حوالے سے بولا گیا بیٹا کہ توانائی کے ایسے منصوبے جو ہیں وہ لگائے جائیں گے. اب توانائی کے منصوبے، پیداوار میں اضافہ کرنا، توانائی کی پیداوار میں اضافہ. اب توانائی کی پیداوار میں 42% اضافہ کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اب میرا بیٹا اس پورے پلان کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، جو 5واں 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ تھا، اس میں 21 بلین روپی اور 2 ملین روپی جو ہے وہ اس کا حجم تھا. اور اس میں سے 14 بلین اور 82 ملین جو ہیں یہ حکومتی سطح پہ، اور اسی طرح 5.5 بلین جو ہیں وہ پرائیویٹ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی سطح پہ جو ہیں الاٹ کیے گئے تھے.
اب میرا بیٹا دیکھنے والی بات ہے کہ اس میں کامیابی کیا ہوئی اور ناکامی کیا ہوئی، اس پہ آ جاتے ہیں۔ اب اس پلان کے اندر جو 5 سالہ منصوبہ ہے، یہ منصوبہ میری عقل کے محدود عقل کے مطابق جو ہمارا پلان 2 تھا، جو میں نے آپ کو پہلے چند دن پہلے بتایا، اس پلان کے بعد یہ پلان سب سے کامیاب پلان تھا۔ اس میں 90% جو ہیں وہ تمام جو ہم نے چیزیں بولی تھیں اس پلان میں، ان کو اچیو کر لیا گیا تھا۔ حالانکہ حالات اس میں بھی کوئی اچھے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود جو فی کس آپ کی انکم ہے اس میں 6% اضافہ کر لیا گیا، یہ بہت بڑی بات۔ اس کے بعد ملک کے جو کم ترقی یافتہ علاقے ہیں ان کی ترقی میں بڑا بہتری آئی اور وہاں ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ دیہی علاقوں کے اندر جو ہے بڑی توجہ دی گئی اس پلان کے اندر، اور وہاں پہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہاں پہ روڈ بنے، ہاسپٹل بنے، اسکول بنے، اور وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ منڈیوں کو جو رسائی ہے وہ بہت بہتر بنا دی گئی۔ اس کے علاوہ اس میں بڑی ایک پلس پوائنٹ والی بات میں آپ کو بتاؤں کہ بیت المال کو پہلی دفعہ اس پلان کے اندر 5 ایئر جو 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ ہے اس میں بڑا ویٹیج دیا گیا ہے، بڑی اس کو ویلیو دی گئی ہے، جس کی بنیاد پہ کہا گیا کہ کم سے کم 20% ایسے لوگ جو حقدار ہیں چیریٹی کے، ان کو بیت المال سے چیریٹی پرووائڈ کی جائے گی۔ تو میرا بیٹا یہ اس کے اندر بات بیان کی گئی، اور یہ جو بات بیان کی گئی ہے اس پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا اچیو ہوا اور کیا نہیں اچیو ہوا۔ اناج کے حوالے سے میرا بیٹا ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے، دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہے۔ اس کے علاوہ صنعتی پیداوار میں ہم نے 9% سالانہ کے حساب سے اضافہ کر لیا، جبکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم 10% جو ہیں وہ سالانہ اضافہ کریں گے، تو وہ نیئر ہے 9%، اس کے بہت نیئر ہم چلے گئے۔ اور چھوٹی صنعتیں جو ہیں ان کو بڑی ویلیو اور ویٹیج دیا گیا اس میں۔ تو اس طرح یہ منصوبہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی میں اس کو ایک کامیاب منصوبہ ہی بولوں گا۔ اس کی ناکامی کی وجوہات بہت کم ہیں، 10% ہیں، اور کامیابی کی 90% ہیں۔ اب چھٹا 5 سالہ منصوبے پہ آ جاتے ہیں۔ یہ پلان 1983 اور 1988 کے درمیان لایا گیا، اور اس حکومت میں جنرل ضیاء صاحب نے اس ٹائم غیر جماعتی بنیادوں پہ ایک جمہوری حکومت بھی قائم کی۔ محمد خان جنیجو صاحب جو ہیں اس دور میں ہمارے ملک کے پرائم منسٹر بنے تھے۔ تو یہ انتظامی معاملات جو ہیں یہ ایک جمہوری حکومت کو جو ہیں وہ مل گئے، جو کہ غیر جماعتی بنیادوں پہ جن کا چناؤ ہوا تھا، چنے گئے تھے۔ اب اس پلان میں کہا گیا میرا بیٹا کہ قومی ترقی کی جو ایک سپیڈ ہے اس کو تیز کیا جائے گا، سماجی ترقی جو ہے اس کو بہتر کیا جائے گا۔ اس حوالے سے اس کے جو یہ مقاصد ہیں، اس میں یہ جو پہلی بات کہی گئی ہے سماجی ترقی کی سپیڈ کو بہتر کیا جائے گا، تو اس کی کوئی فگر، کوئی ایسا نمبر نہیں دیا گیا کہ اتنے ہم پرسنٹ جو ہے انکریز کر دیں گے 5 سالوں میں۔ تو ایک رفلی کہا گیا کہ ہم جو آج جس نمبر پہ چل رہے ہیں، ترقی جہاں پہ آج موجود ہے، اس سے ہم بہت بہتر ترقی پہ چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ سماجی انصاف، بیٹا سماجی انصاف کو پروموٹ کیا جائے گا۔ سماجی انصاف ہوتا ہی اس ٹائم ہے جب آپ عدل و انصاف پریویل کر جائے ملک میں، جب میرٹ پریویل کر جاتا ہے، جب مساوات ہوتی ہے، جب کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی، ایسے منصوبے لگائے جاتے ہیں جس میں وسائل کا جو بانٹا جانا ہے وہ تمام عوام کو اس کے آؤٹ کم ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے، اس کی لائف پہ اس کے مثبت اثرات جو ہیں وہ آتے ہیں۔ تو میرا بیٹا یہ کہا گیا کہ ایسے ہی منصوبے لگائے جائیں گے۔ دیہی ترقی کو بہت امپورٹنس دی جائے گی، ویلیو دی جائے گی، اور وہ بیک بون ہے ہمارے ملک کی ترقی کے لیے، اور اس کو
اس کو ہی ایک ہم ویلیو دیں گے. اگر اس کو ترقی ملے گی، دیہی ترقی ہوگی، تو ہمارے عوام کی میجورٹی جو ہے اس کو ترقی ملے گی، ان کی لائف میں بہتری آئے گی. یہ کہا گیا اس چھٹے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے اندر. دیہاتوں میں میرا بیٹا جو ہے کہا گیا کہ وہاں روڈ بنائے جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ جو اربن علاقے ہیں اور جو انڈر ڈیولپ علاقے ہیں، پسماندہ علاقے ہیں، ان کے درمیان روڈ کا جو ایک لنک ہے اس کو اتنا بہتر بنا دیا جائے کہ لوگوں کا ایک دوسرے علاقوں میں آنا جانا بہت ایزی ہو جائے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ایزی ہو جائے کہ ان کی جو رسائی ہے منڈیوں میں اپنا اناج بیچنے کے حوالے سے، وہاں سے بیج لانے کے حوالے سے، وہاں سے سپرے لانے کے حوالے سے، تو وہ معاملات بھی جو ہیں آسان ہو جائیں ہمارے ذمہ داروں کے لیے. تو پلان کیا گیا اس طرح کا. اس کے علاوہ توانائی کے حوالے سے بات کی گئی کہ میرا بیٹا جتنے بھی توانائی کے منصوبے ہیں، بجلی کے منصوبے ہیں، یہ دیہاتوں میں بھی لگائے جائیں گے. جہاں توانائی نہیں پہنچی، جہاں لائٹ نہیں موجود، تو ان علاقوں میں بھی جو ہیں پورا ایک نیٹ ورک جو ہے وہ ترتیب دیا جائے گا، اور تمام علاقوں میں وابڈا جو ہے، وابڈا کا ادارہ جو ہے وہ اپنے ترقیاتی کاموں کو پروموٹ کرے گا اور عوام کو توانائی پرووائڈ کرے گا. تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اس منصوبے کے اندر جو چھٹا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ تھا، پلان بنایا گیا تھا. اس کے علاوہ میرا بیٹا اس کے اندر ایک یہ بھی پلان کیا گیا کہ تعلیم اور صحت جو ہے ان معاملات کو ترجیح دی جائے گی. یہ ترجیحات میں ٹاپ پہ ہوگا، کیونکہ جتنی عوام کو تعلیم اچھی ملے گی اور ان کے صحت کے معاملات، ہاسپٹل اور بنیں گے، تعلیمی ادارے اور بنیں گے، اور اس کے بجٹ میں اضافہ کیا جائے گا، تو اس سے ہماری اوور آل جو ملکی ترقی ہے وہ ایک اس میں مثبت جو چیزیں ہیں وہ نوٹ کی جائیں گی اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ بھی اس میں پلان کیا گیا. اس کے بعد کہا گیا کہ جاب اپرچونٹیز جو ہیں اس کے بہتر مواقع پرووائڈ کیے جائیں گے، لیکن اس کے لیے کوئی ایسے پروگرام بھی جو ہیں وہ لانچ کیے جائیں گے جس سے جاب اپرچونٹیز پیدا ہوں. اب میرا بیٹا اس کے لیے کوئی بھی ایک نمبر نہیں بیان کیا گیا کہ اتنے نمبر کو، اتنے ملین کو، اتنے لاکھ عوام کو، نوجوانوں کو جاب اپرچونٹیز یا مواقع پرووائڈ کیے جائیں گے حکومتی سطح پہ، لیکن رفلی کہا گیا کہ بڑے پیمانے پہ جاب اپرچونٹیز جو ہیں وہ پیدا کی جائیں گی. اس کے بعد میرا بچہ اس حوالے سے فی کس آمدنی جو ہے اس کے حوالے سے کہا گیا کہ ہم حکومت ایسی پالیسیز بنائے گی جس سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا. قومی آمدنی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے الٹیمیٹلی جو ہے وہ حکومت اس قابل ہوگی کہ وہ عوامی ڈیولپمنٹ کے کام کر پائے اور عوام کو ترقی کے جو فائدے ہیں وہ بھی ان کو پہنچا پائے. تو یہ بھی کہا گیا، لیکن اس کا بھی کوئی نمبر میرا بچہ نہیں دیا گیا. بیت المال کے حوالے سے کہا گیا کہ بیت المال سے 50 لاکھ، کیا کہا گیا، 15 لاکھ جو ایسے حضرات ہیں جو پاورٹی کی باٹم لائن سے بھی نیچے ہیں، جو بلو دا باٹم لائن آف پاورٹی ایسے لوگ ہیں، ان کو بیت المال سے وظیفہ دیا جائے گا. ان کی جو آپ کہہ لیں کہ کوالٹی آف لائف ہے اس کو بہتر کیا جائے گا. ان کو ایسی اپرچونٹیز پرووائڈ کی جائیں گی کہ وہ حکومت پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہیں، انٹر ڈیپینڈنٹ نہ رہیں، ایون وہ اپنے ذاتی چھوٹے محدود پیمانے پہ کاروبار کرنا چاہیں تو وہ کر لیں. تو اس کے لیے رقوم جو ہیں بیت المال سے ان حضرات کو دی جائیں گی. تو یہ پلان کیا گیا. لیکن میرا بیٹا یہ جو چھٹا 5 سالہ منصوبہ ہے یہ بری طرح ناکام ہوا. اس میں وہ تمام جو آپ نے ترجیحات کا تعین کیا ان کو آپ اس طرح اچیو نہیں کر پائے. اگر 30-35% آپ اچیو کر بھی پائے تو ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اچیو نہیں ہو پایا. تو اس طرح یہ منصوبہ بھی ناکام ہوا، اور اس میں بھی حکومت جو ہیں ان کی وہی جو ترجیحات ہوتی ہیں ناکامی کے بعد
میں نے جیسے آپ کو پہلے پلان کے اندر بیان کیا کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں رہے، فوجی بجٹ میں اضافہ ہو گیا، اور آپ یہ کہہ لیں کہ عالمی جو سیاسی معاملات ہیں اس کی وجہ سے اور سیلاب آ جانے کی، فلڈ آ جانے کی بنا پہ تو ہم وہ چیزوں کو اس طرح اچیو نہیں کر پائے، تو یہ منصوبہ بھی ناکام ہی سمجھا جائے۔ تو اب میرا بیٹا، میں نے آپ کو جو پلان نمبر آپ کہہ لیں کہ منصوبہ نمبر 4 جو ہے، اور ترقیاتی 5 سالہ منصوبہ نمبر 5 اور چھٹا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ جو میں نے بیان کیا ہے، امید ہے کہ آپ کو ان تمام تینوں پلان کے حوالے سے آپ بہتر انداز سے کلیئرٹی ہو گئی ہوگی، اور آپ بہتر انداز سے ان چیزوں کو سمجھنے لگ گئے ہوں گے۔ تو میری طرف سے میرا بیٹا اب اللہ حافظ، آپ آباد رہیں میرا بیٹا، سلامت رہیں۔